بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ عاقب عابد کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں، دو دڑے بنے ہوئے، کچھ ان کی حمایت میں بیانات ان کے سامنے آ رہے اور کچھ ان کے خلاف آ رہے ہیں۔ اب بیک گراؤنڈ کیا ان کی یہ جانیں گے، اور بھی کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ابھی آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ تو خیریت سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہے، یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا آپ؟ جی میں بالکل جی سوشل میڈیا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں سوشل میڈیا کے بغیر جو ہے وہ ذرا مشکل ٹھیک ہو ہے، جاتا تو ہے۔ نظر میں سے بھی ساری چیزیں گزرتی ہوں جی گی۔ بالکل جی، میں بڑا ٹھیک بہت دیکھ ہے، رہا ہوں آج کل تو کیا کہیں گے اس پہ، کیوں شور ڈلوایا آپ نے؟ دیکھیے وہ میں سچی آپ کو بات بتاؤں، میں نے تو حقیقت جو تھی اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور میری یہ خواہش اور کوشش تھی کہ کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو اصل حقائق کا پتہ لگے۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہ جو سارا ڈرامہ بنا ہوا تھا، یہ سب کچھ چھپا کے تو یہ اپنے آپ کو کشمیر کے لوگوں کی بڑے محتی بن کے تو ایسے اوپر اپنے انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا۔ جب ان کے اوپر سے لبادہ اترا تو پھر انہیں ظاہر چیخیں مارنی تھی، تو اس وجہ سے یہ سارا شور شرابہ ہے۔ نام بتا سکتے ہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہماری ریاست کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ کبھی تو وہ اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں وہ کہتے ہوتے ہیں جی میں نیشنلسٹ ہوں اور نیشنلزم سے آیا ہوں۔ ہماری ریاست کے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ بھی ان کو یعنی جب گردانتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ یہ سابقہ جو ہے وہ ہمارے نیشنلسٹ ساتھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، جہاں تک میرے ذاتی انالیسز ہے کہ کشمیر پہ وہ دو ٹوک بات کرتے رہے، یہ آپ بھی مانیں گے؟ دیکھیے میں آپ کی اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کی، اور جب کبھی بھی انہوں نے بات کی تو اس کے پیچھے سازش رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب بھی جو بول رہے ہیں وہ اس کے پیچھے بھی ایک گہری سازش ہے۔ دیکھیے وہ بہت سارا کچھ بولے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تھا تو حساب کتاب اسی وقت شروع ہو جانا چاہیے تھا، پھر جو ہے وہ اتنی زیادہ لمبی خرابی نہ ہوتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ارباب پاکستان میں ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، عمران خان جیسا شخص جو کشمیریوں کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہے، وہ کشمیریوں کا سفیر ہے، اور سفیر کا صرف اعلان ہی نہیں، اس نے ہر جگہ پہ یہ ثابت کیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہونے کا انہوں نے حق بھی ادا کیا۔ اور فاروق حیدر خان صاحب اٹھ کے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میں چھٹی کا دودھ کس کو یاد دلائیں گے۔ یہ ایک چیز اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں، آپ کے بیانات میں بھی جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے یعنی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیے عاقب بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کام کسی اس بات کا میں متفق ہوں آپ سے، یہ نواز شریف کی باقیات آپ کے بقول ایسے ہی ہے، یہ نواز شریف کی باقیات ہیں، اور یہ نواز شریف کی جو پاکستان میں باقیات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو اس طرح تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان میں، انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، فاروق حیدر صاحب نے جو بات کی ہے وہ کسی اور تناظر میں انہوں نے کی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہم فاروق حیدر خان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، صرف میں ہی نہیں بلکہ کشمیر کے تمام لوگ پوچھنا چاہیں گے، اور تھوڑے سے دنوں بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد جب یہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی تو کشمیر کا بچہ فاروق حیدر خان صاحب سے پوچھے گا کہ انہوں نے جو 13ویں ترمیم کا جو ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ میں 13ویں ترمیم کے ذریعے پتہ نہیں کیا کر دوں گا، تو اس 13ویں ترمیم کا ان کو حساب دینا پڑے گا کہ یہ 13ویں ترمیم انہوں نے کیسے کروائی اور اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی۔ دیکھیے جہاں تک ٹیکس کلیکشن کی بات ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں تو آپ کو زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی، ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی۔ ٹھیک ہے، میرے بھائی عاقب بات یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا آخری دن تھا تو یہ 13ویں ترمیم کا مسودہ جو شاید گاڑی میں ٹرانسپورٹ ہوتے راستے میں جاتے جاتے انہوں نے جو لکھا ہے نا، تو وہ لکھ کے تو انہوں نے یہ والا جو ہے وہ اس کی پرائر پرمیشن وہاں سے لے لی ہے۔ پرائر پرمیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایکٹ 74 میں پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس کی اجازت کے بغیر ہم ایکٹ 74 میں کوئی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اس طرح کی ایک کوشش اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، وہ چودھری مجید صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو ہے میرا بھائی مطلوب انقلابی جو ہے میرے اس سے لاکھ اختلاف سے ہی،
لیکن اس جو ہے وہ ترمیم کے دوران انہوں نے اور میرے ایک اور بھائی چودھری محبوب صاحب جو سابق ممبر کشمیر کونسل ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ مسودہ بڑی محنت سے اور کوئی 6-7 مہینے کی جدوجہد کے بعد ایک مسودہ تیار کیا تھا۔ اس کا کیا بنا تھا جو تیار کیا؟ وہ جو تھا اس کی پرائر پرمیشن نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس میں جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس مسودے میں، جو میں ممبر کشمیر کونسل صاحب والا مسودے کی بات کر رہا ہوں، اس مسودے میں جو بہت سارے اسپیکٹس تھے ان کو بڑے بغور دیکھ کے تو کوئی کانفلکٹ والا ایشو وہاں پہ رائے نہیں ہوا تھا۔ اب یہ جو ہماری ترمیم آئی ہے، اس ترمیم میں سوائے فائنینشل جو ہے وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کی اپ لفٹنگ کے علاوہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہیں سے بھی کوئی اور بینیفٹ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ میرا موقف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور سے پہلے وہ ٹیکس کلیکشن خود کیا کرتی تھی۔ فاروق حیدر خان صاحب نے 13ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیار حاصل کیا ہے، یہ ایکٹ کے بغیر بھی وہ حاصل کر سکتے تھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 13ویں ترمیم کا انہوں نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا تھا، مجھے اس طریقے سے اعتراض ہے کہ اس طریقے کی وجہ سے فاروق حیدر خان صاحب ہم آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی اپنے پاکستان میں موجود جو نواز شریف کی باقیات ہیں ان کی وجہ سے بند گلی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سیاسی شہادت حاصل کرنے کے لیے وہ آزاد کشمیر اور تحریک آزادی کشمیر کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میرا یہ صرف کہنے کا مطلب ہے، اور یہ میری جو بات ہے یہ جن لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ والے لوگ جو ہیں وہ میری بات کی بھرپور تصدیق اور تائید کر رہے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو جب آ جائے گی تو وہ بھی اس ایشو پہ آ جائیں گے۔ وہ کشمیر کونسل ختم ہونی چاہیے یا اسے کام کرنا؟ دیکھیے جی، کشمیر کونسل کے حوالے سے میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کونسل کو اگر ختم کرنا چاہیے تھا تو اس کی 52 آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے، ان 52 آئٹمز کو پہلے باریک بینی سے دیکھ کے تو اس کے اوپر جو مسودہ تھا وہ پہلے اس کی پریپریشن ہونی چاہیے تھی، اس کو پورے طریقے سے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، اور پھر کنسنسس کے ساتھ آزاد کشمیر کی تمام پارٹیز کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ مسودہ پیش ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو انہوں نے ایک رات میں یہ سارا کارنامہ کر کے تو انہوں نے کوشش کی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو اس بات پہ کنونس کیا کہ اگر یہ والا ہم جو ہے وہ ایکٹ 74 میں ہم جو ہے وہ ترمیم کر لیں گے تو جو ہے وہ رہتی دنیا تک کشمیری اور باقی سارے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں تو ان کی مخالفت کی بنا پر ہمیں جو ہے بڑی زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اس کے پیچھے چونکہ ان کی نیت خراب تھی تو مجھے اس بات پہ پھر اعتراض ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کی 13ویں ترمیم ہے اس کے اندر بھی اب جو ہے وہ ہمارا جو ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ ہمیں جاری ہوتا ہے تو وہ ہمارا ڈپٹی کمشنر ہمیں ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ جو ہے نا جواب ملا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ کشمیر کونسل رہنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں رہنی چاہیے جی، لیکن اگر نہیں رہنی چاہیے تو پھر آزاد کشمیر کا سرے سے وہ جو 52 آئٹمز ایکٹ 74 میں موجود ہیں یا تو سرے سے وہ ختم ہونے چاہیے، اگر ان کو ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے سیر اصل گفتگو بحث اور وہ مسودہ جو ہے وہ لیگل فریم ورک سے اس کو گزار کے اپوزیشن اور باقی پارٹی سے کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بات توالت کی طرف جا رہی، اب یہ ہے نا کہ یہ بتائیں 14ویں ترمیم کا کچھ سن رہے ہیں، کچھ شور شرابہ جی میں یا جو ابھی تک آپ کے پاس انفارمیشن پہنچی ہے میرے پاس کس طریقے کی؟ دیکھیے میرے پاس جو 14ویں ترمیم کی جو باز گشت میں سن رہا ہوں اس کے حق میں ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 13ویں ترمیم میں بھی ابھی کافی سارے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، اور وہ جو امینڈمنٹس تھیں ان میں آپ کو دو باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس 13ویں ترمیم کے از خود کرنے سے بھی ہمیں کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہوا۔ اس وقت کیوں رولا ڈال رہے ہیں اس پہ؟ آپ نے پہلے کبھی اس پہ شور نہیں چاہیا؟ دیکھیے میں رولا میرا ڈالنے کا مطلب اب یہ ہے کہ جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے اب 14ویں ترمیم کے حوالے سے جب بات شروع ہوئی ہے تو جب فاروق حیدر خان صاحب نے اپنا موقف کا اظہار کیا ہے تو ان کے موقف کا اظہار کرنے کے بعد پہلے میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ پیٹریاٹ ہیں اور کشمیر کی محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس عین وقت جب کہ آزاد کشمیر میں ان کا ٹینیور بھی ختم ہونے والا ہے اور اس ٹینیور کے ختم ہوتے دیکھتے وہ اب جو ہے وہ ان کے یہ والے جو بیانات ہیں اس سے وہ چونکہ سیاسی شہادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر مجھ سے راہ نہیں جا سکتا، میں نے پھر ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ کس قسم کی سیاسی شہادت؟ دیکھیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا وقت ٹینیور جو ہے اس سے پہلے میرے سے حکومت چھینے کی کوئی بات ہو اور میں جو ہے وہ عوام میں لوگوں کو برلا کے تو میں کوئی نیا جو ہے وہ ڈرامہ کر سکتا ہوں۔ اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی نا؟ دیکھیے اگر میں معذرت کروں گا آپ سے، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس معاملے کی جو نزاکت ہے شاید اس کو پامپ نہیں پائے، تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دے دیں
میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. دیکھیے 13ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے جو حاصل کیا وہ صرف فائنینشیل جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کو آزاد کشمیر حکومت نے اب جو ہے وہ کلیکشن شروع کر دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13ویں ترمیم کے بغیر بھی یہ والا کام صرف ایک سنگل ایگزیکٹو آرڈر آف دا پرائم منسٹر سے یہ والا جو ہے وہ کام حاصل کیا جا سکتا تھا. اتنے بڑے لمبے چوڑے جو کام کیے گئے ہیں, جو سارا جو اتنی بڑی ترمیم ہے وہ اتنی اجرت میں کر کے, تو اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ کشمیریوں کی فلاح اور بہبود نیت نہیں تھی. اس کے پیچھے نیت اپنے آپ کو زیادہ پروموٹ کر کے تو اپنے آپ کو وہ مطلب اوپر رکھنے کی بات ہو رہی تھی. اس بنیاد کے اوپر میں نے جو ہے وہ مخالفت کیا. اور میں سمجھتا ہوں 14ویں ترمیم پہ آپ کوئی احتجاج کریں گے؟ دیکھیے جی 14ویں ترمیم جب ہمارے سامنے آئے گی, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ اگر اس میں کوئی متصادم ہمارے مفاد کے کوئی بات ہوگی تو ہم ضرور احتجاج کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ وہ تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہوگا, چاہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہو, چاہے جس مرضی کی طرف سے ہو. دیکھیے اگر کشمیریوں کے رائٹس جو ہیں وہ کہیں پہ بھی سلب ہو رہے ہوں گے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے گردن آگے رکھ دی کٹوانے کے لیے, تو پھر یہ جو آپ کی بات ہے یہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے. فاروق حیدر خان صاحب نے جو ان کیمرہ اجلاس کو لگایا تھا اس میں بھی ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے ان کو اوپن آفر کی تھی کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری لگائیں, ہم جو ہے وہ ارباب اختیار سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ جی وہ بیرسٹر صاحب پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کشمیر کا فلانی جگہ اس طرح سودا ہو گیا ہے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور عمران خان صاحب, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اس قسم کے کسی معاملے میں صداقت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اس سے قبل ایک انٹرویو میں آپ میرے ہی انٹرویو میں یہ فرما چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر میں ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے عمران خان کا. آپ اس پہ بات کر چکے ہیں؟ بالکل کر چکے ہیں. اب یہ ہے کہ 14ویں ترمیم کا پھر شور کیسا؟ نہیں 14ویں ترمیم جو ہے وہ آزاد کشمیر, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو آزاد کشمیر کا ایکٹ 74 ہے جی, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پرائر پرمیشن آف پرائم منسٹر آف پاکستان کے علاوہ آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب جب ہماری یہ حکومت بنے گی تحریک انصاف کی انشاءاللہ, ہم تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے لے کے تو ریاست جموں کشمیر جو ہمارا آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے اس سمیت ہم تو بیرسٹر صاحب کی قیادت میں بہت بڑا ایجنڈا رکھتے ہیں. اور وہ والا ایجنڈا تو جب ہماری حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سچویشن میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ والا جو معاملہ ہے اس میں تو ہم کوئی فاروق حیدر صاحب کی طرح وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ کے تو ایسے لسٹیں لکھ کے تو ہم اس کو پرائر پرمیشن کے لیے نہیں بھیجیں گے. اور وزیر اعظم کا آخری دن ہو تو اس دن وہ جو ہے وہ ایک دن اسے سائن کروا کے تو ہم یہ سارا سلسلہ کر لیں. ایسے نہیں ہوگا. اس پہ پراپر طریقے سے کام کیے جانے کی ضرورت ہے. اور ہم انشاءاللہ کر کے تو اصلی جو ہونے والا کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی کرے گی. ایک چیز کی جو سمجھ سے بالاتر ہے ایک بات, وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے احتجاج نظر آ رہا ہے اور یہ بیانات بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی طرف سے تو کچھ سامنے نہیں آ رہا. دیکھیے جی بیرسٹر صاحب نے سب سے پہلے فاروق حیدر صاحب کے اس کے بیان کے بعد فوراً انہوں نے ریئیکشن شو کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خراب کرنے والی بات ہے. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کسی بھی صورت میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات نہ اس کو خراب کرنے چاہیے نہ خراب کرنے کی پوزیشن میں. تو بیرسٹر صاحب نے تو اپنا موقف دے دیا ہے. اختیارات کی جب بات ہو تو آپ کا ذاتی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اختیارات زیادہ کس کے پاس ہونے چاہیے, آزاد حکومت کے پاس یا دیکھیے جی جتنے میکسیمم اختیارات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ریاست جموں کشمیر میں ریاست باشندہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اتھارٹی ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے, لیکن اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ آپ کو جوائنٹ سیکرٹری آف کشمیر کونسل کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس جوائنٹ سیکرٹری کے پاس اگر جو ہماری جتنی بھی اپیلیں جائیں گی وہ 2 سال 3 سال ان اپیلوں کی تاریخ ہی نہیں ہمیں پڑتی, وہ موقع نہیں وہاں پہ مل سکتا ہمیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ترمیم ہو, جو بھی اختیارات آزاد کشمیر حکومت کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے بہتری کے لیے ملیں وہ سارے کے سارے ملنے چاہیے. اور اس پہ انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. اگر یہ صحیح ورکنگ کر کے کرتے اور صحیح کر کے مطلب معاملات کرتے تو آج ہم ان کو اپریشیٹ کرتے. دیکھیے جی جن فورسز نے جن اتھارٹیز نے, میں نے آپ کو مطلب انقلابی کا نام نہیں دیا, ابھی میرا سیاسی مخالف ہے,
لیکن اس نے ممبر کشمیر کونسل چوہی محبوب صاحب نے، دیگر سیاف خالد صاحب موجود تھے اور دیگر ہمارے بہت سارے دوست جو اس امینڈمنٹ کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے باقاعدہ باضابطہ کمیٹی بنا کے تو ایک مسودہ تیار کیا جس کو کم از کم 6 سے 7 مہینے لگے یا شاید سے بھی زیادہ عرصہ لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فاروق حیدر صاحب کو یہ موقع مل گیا تھا اور آخری تاریخ میں انہوں نے وہ مسودے کو پرائر پرمیشن کی جو ہے وہ لینی ہی تھی تو پھر اس مسودے کو سامنے رکھ لیتے۔ اگر ہمارے ان 2 بھائیوں یا 3 اور لوگوں کا، آزاد کشمیر کے لوگوں کا نام اس میں شامل ہو جاتا تو ان کو کیا بات تھی اس سے، اور اتنا اچھا ہی وہ کام ہمارا بن سکتا تھا۔ میرا یہ اعتراض ہے، میرا یہ اعتراض تو نہیں ہے کہ ایک آخری سوال ہے آپ سے، وہ سوال یہ ہے کہ عمومی طور پہ کشمیریوں کو یہ لگتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس کا خمیازہ ہے جو وہ ریاست کو بھگتنا پڑے، لیکن آپ اس شعبے میں کیوں ہیں ذاتی طور پہ؟ دیکھیے، میں ریاست جموں کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کی اکثریت، آپ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رائے فاروق حیدر خان صاحب جب پچھلے دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے پاکستان کو نہیں مانتے، نہیں میری بات سن لیں آپ، جب انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان صاحب کے پاکستان کو نہیں تسلیم کرتے تو وہ کیا تھا؟ سیکنڈلی انہوں نے کہا مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ اعلان کروں، وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ لینگویجز کی بات کرتے ہیں اور باقی سارے معاملات کی بات کرتے ہیں، فاروق حیدر خان صاحب کی جو زبان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زبان زدہ عام ہے، وہ بہت ساری باتیں میں ان کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اکثریت جو ہے وہ فاروق حیدر خان کو وہ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ ان کو موقف دے چکی ہے؟ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک صحیح بات بتانا چاہتا ہوں، بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے علاوہ کوئی سنگل شخص ایسا نہیں ہے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر دونوں میں جو ہے وہ مقبول ہو۔ سب سے بڑا سورس ہے نا کسی چیز کو جج کرنے کا، وہ یہ سوشل میڈیا ہے، جہاں یہ انٹرویو بھی نشر ہوگا اور آپ جو بیانات اپنے وہ بھی ادھر لگاتے ہیں، اور اس پہ کس قسم کا ریئیکشن ہے یہ وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ دیکھیے، سوائے یہ جو ریئیکشن آپ کہہ رہے ہیں، جو ہماری والی خبر کی بات آپ کر رہے ہیں، اس پہ سوائے صرف ایک سنگل مکتبہ فکر کے باقی تمام مکاتب فکر نے میری اس بات کی جو ہے بھرپور تائید کی ہے۔ ایک مکتبہ فکر وہ لوگ ہیں جن کو ابھی اسکیموں کا لالچ ہے، اور فاروق حیدر خان صاحب نے جو ہے وہ 50-50 ہزار، 2-2 لاکھ، 3-3 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی اسکیمیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں جن کے ذریعے وہ پھر اپنی تعریفیں اور ان کے جو ہے وہ الاپنے کے لیے انہوں نے رکھ لیے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ نے خود بھی فرمایا کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت۔ ٹاپ ٹرینڈ یہ اس وجہ سے ہے کہ میری اس خبر بریک کرنے کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے، اب وہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیں گے کہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ جو ہے اور کیا کھیل کھیلا گیا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر یہی بات تھی تو 13ویں ترمیم کے ساتھ ہی 14ویں کی بازگشت کیوں سنائی دینا شروع ہو گئی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ریاست کے آئین میں اگر ایک ترمیم جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی تو پھر 14ویں ترمیم کی بازگشت جو ہے وہ کیوں ہمیں سننے کو مل رہی ہے؟ اگر فاروق حیدر صاحب نے یہ سارے معاملات جو ہے وہ سوچ بچار کر کے اور تسلی کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ کیے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میرا یہ موقف ہے۔ باقی جو اگر اس کو اس لائن پر لگایا جائے کہ یا اس طرف لے کے جایا جائے جی کہ ہم کوئی کشمیریوں کے حقوق پاکستان کی طرف زیادہ دینے کے چکر میں اور حق میں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ میرا یہ موقف اور میرا یہ اجمان ہے کہ کشمیریوں کے جتنے بھی اختیارات ہیں اور جو بھی ہمارا رائٹس ہیں، ان رائٹس پہ ہم اپنی پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہاں بھی اپنے اصولی موقف پہ اور اس اصلی جو ہے وہ معاملے پہ ہم جو جتنی بھی ہم جو ہے وہ فائٹ کر سکے ہم ضرور کریں گے۔ یہ والا موقف نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13ویں ترمیم کو انہوں نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ طریقہ غلط تھا۔ ان کے مسودے میں بے شمار نقائص ہیں، اس نقائص کی وجہ سے آج ہمیں جو ہے وہ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں کوئی 14ویں ترمیم ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب جن کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے اور انہوں نے کیا جواب دیے وہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ آج کے اس سیشن سے دیجیے اجازت، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔